ماں باپ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اگر بچے ہمارے بالغ ہو گئے، ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے رکھو، اور اگر وہ بچے روزے نہیں رکھتے تو وہ بھی نافرمانی کے زمرے میں آ جاتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بچپن سے ہی تربیت کی جاتی ہے، بالکل صحیح۔ ماں باپ اگر بچپن سے روزے رکھیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ جب ہی کہا گیا کہ 7 سال میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھواؤ، مردوں کو کہا گیا کہ فرض نماز مسجد میں اور نوافل گھر میں پڑھو، تاکہ تمہاری وجہ تمہیں دیکھ کر بچے کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ ماں باپ جو فجر کی نماز میں سوتے رہیں، ظہر نہ پڑھیں، عصر نہ پڑھیں، اور وہ کہیں تو پھر بچے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے مصلی بچھایا اور 3 سال اور 2.5 سال کا آپ کا بچہ آیا اور آپ سجدے میں گئے، اس نے سجدہ کر دیا۔ اور مجھے بتائیے وہ بچہ جب اللہ کا ہے تو اللہ کی شان و جلالت کتنا ناز کرتی ہے، کتنا فخر فرماتی ہے۔ پھر یہاں والدین نے اپنا کام کر دیا، اب وہ بچے جو ہیں وہ گناہگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، وہ زندگی بھر روزہ رکھے، وہ پوری زندگی روزہ رکھے، جو ثواب رمضان کے روزے کا وہ پا نہیں سکتا۔ اب آپ کا ایک سوال، نبی علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو تلقین فرماتے کہ میں نے آج خواب دیکھا کہ میں جنت کے اندر سیر کر رہا ہوں، اور جنت میں گیا تو مجھے ایک آواز آئی جو بڑے پیارے انداز سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کا یہ صحابی حارثہ ہے۔ فرمایا یہ کیا کرتا ہے، کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اللہ اس کا قرآن کو جنت کے اندر سماعت فرماتا ہے۔ وہ زمین میں پڑھ رہے ہیں تو اب اندازہ کیجئے کہ وہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا چرچا وہ فرش پہ کرتے ہیں، عرش پر ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کو دل توڑتے ہیں، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے فرمایا گیا سئل النبی عن الکبائر او کما قال، اے اللہ کے نبی کبائر کیا؟ آپ نے فرمایا اشراق، شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اشراق باللہ، شرک کرنا، اور والدین۔ آج کے دن اور بالخصوص جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو میں تلقین کرتا ہوں، دیکھو بچوں، خانہ کعبہ میں بیٹھو، خانہ کعبہ میں حتیم ہو اور تمہارے پاس غلاف کعبہ ہو، شب قدر ہو، جب آسمان سے فرشتے اتر رہے ہو، اگر تم ماں باپ کے نافرمان ہو تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لہن، دعوت الوالد، دعوت المظلوم، دعوت المسافر، او کما قال اسلام۔ حضور نے فرمایا والد کی دعا وہ فرش پہ کرتا عرش پہ سنائی جاتی ہے، اور والد دعا کر دے تو بندہ۔ اچھا میں آپ کو پوچھوں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں نوجوانوں سے، آخری بات، آپ کو کیسے معلوم چلے، مدیہ بہنوں کیسے معلوم چلے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے نہیں؟ ایک سوال ہے، تو یہ سوال اگر میں رسول اللہ سے پوچھوں یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم چلے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے نہیں، تو اللہ کے نبی فرمایا یہ دیکھو تم سے تمہارا والد راضی ہے نہیں۔ اگر تم سے تمہارا والد راضی ہے تو اللہ تم سے راضی، اور تم سے تمہارا والد ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض۔ آج نوجوان جتنے بیٹھے ہیں وہ ان کو دیکھنا ہے، اگر والدین حیات ہیں اور بالخصوص والد، اگر والد ناراض ہیں تو پھر اللہ تم سے راضی نہیں ہے۔ اچھا کالر آتے ہیں زبیر بھائی؟ جی کالر ہیں میرے خیال میں۔ جی ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے عبید بھائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو والد کو ملنے کے لیے چھوٹے بچے جس طرح ملنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں اعتکاف کے دوران، جی جی، تو وہ اگر شور شرابہ کر دیتے ہیں یا ہلکی پھلکی مستی کرتے ہیں تو کیا والد ان کو ڈانٹ سکتے ہیں کہ نہیں ڈانٹ سکتا مسجد میں خاص کر کے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ مجھے لگتا ہے ان کے بچے آتے ہوں گے، میرا خیال میں ان کے بچے اگر آتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ کوئی بہت زیادہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹریم لیول پر اگر کوئی بد تہذیبی ہو رہی ہے اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اوائڈ کریں، ادروائز بچے اگر آ رہے ہیں تو ان کو سبیان کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، سبیان وہ چھوٹے نابالغ بچے کہ جو مسجد میں آ کے مسجد کا تقدس پامال کر جیسا فرمایا۔ باقی چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور نبی سے مزاح کرتے ہیں، رسول اللہ بھی تو حسن حسین سے مزاح کرتے تھے، رسول وہ حسن حسین بھی تو کندھے میں چل جایا کرتے تھے، حسن بھی تو اور حسین بھی تو سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو اور جب آپ اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور بچے اگر آپ بیچ میں آتے ہیں جیسے کاندھے پہ چڑھ گئے، اس وقت آپ اگر سختی کریں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے تو وہ بچہ بچپن سے ہی دین سے متنفر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں عائشہ کی طرف چلتے ہیں۔ جی عائشہ، وہی بات کہ اگر ماں باپ بچوں کو اور دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ اگر نماز کے پابند نہ ہوں، بچے سمہاؤ نماز کے پابند، کیونکہ گھر میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے وہ بچے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ماں باپ جو ہے وہ دونوں کر رہے ہوتے ہیں، 4 بچوں میں سے 2 نماز پڑھیں، 2 نہیں پڑھ رہے، تو اب ماں باپ تلقین کرے تو گناہ کس کو ہوگا؟ اگر بچے ماں باپ اگر تلقین کرتے ہیں اور بچے نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ ماں باپ کو نہیں ہوگا، ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، کیونکہ حکم ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف مدعو کرنا، یہ ہر بندے کا دوسرے بندے پر ایک طرح سے سمجھ لیں حق ہے کہ اگر کوئی برائی آپ دیکھتے ہیں تو آپ اسے روکیں۔
اچھا اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں بچے تو اس کا اجر ماں باپ کو یقینی طور پر ملے گا. اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں نا, صدقہ جاریہ میں. ہاں جی ایسا ہی ہے. عبدالستار ہمارے سے کالر موجود ہے لاہور سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں نے ارادہ کیا تھا اعتکاف میں بیٹھنے کا, مگر میں بیچ میں بیمار ہو گئی ہوں تو اس کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکا. اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کیا صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ٹھیک ہے, آپ لائن پہ پوچھیں سے. جی جی آپ ابھی بھی 75% تھی, 25% میں ابھی بھی بیمار ہوں. صحیح. اچھا ابھی بھی بیمار ہیں وہ پوری طرح صحت جس کا یاب آپ پوری سے پہلے طرح عرض کیا تھا کہ آپ نے ارادہ کیا تھا, آپ نے منت نہیں مانی تھی, تو پہلی بات یہ سنت ہے. اگر آپ ابھی بھی بیمار ہیں تو آپ 1 دن 2 دن 3 دن یا جب بھی مسجد جائیں کوشش کریں کہ آپ ظہر میں جائیں اور مغرب تک مسجد میں رک جائیں اور نویت السنت الاعتکاف للہ تعالی, نفل اعتکاف کی نیت کر لیں, آپ کو ثواب ملتا رہے گا کیونکہ آپ بیمار ہیں. ویسے جو نویت سنت الاعتکاف والی بات ہے نا, یہ تو میں چاہوں گا کہ ہر مسلمان جب بھی مسجد میں جاتا ہے, جب بھی جاتا ہے مسجد میں, یہ پڑھ لیا کرے تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اینی وے ہم بات کر رہے تھے. اچھا میں ذرا اس پہ آؤں گا کہ نافرمانی کی جو انہوں نے بات کی تھی مدیہ نے, اولاد جو ہے وہ نافرمان تھی, والدین جیسے آج ہم نے تلاوت میں دیکھا کہ تو بڑھاپے میں کوئی ایک ہو یا دونوں ہو تو آپ ان کی خدمت کریں, لیکن فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ نافرمانی کرتا رہا, وہ دونوں والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اب اسے احساس ہوا, اب وہ احساس کر پا رہا ہے اور اب اسے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا, اب کیا کیا جائے؟ والدین نہیں ہے, اب ماں باپ کے لیے سال ثواب کرے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. جب بھی ماں باپ اچھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ کے اپنے والدین دنیا سے, میرے والدین بھی نہیں ہے نا, تو مجھے اسی لیے یہ ایک ہوتا ہے ہر وقت یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں شاید کچھ بہت زیادہ کر نہیں سکا ان کے لیے. تو اینی وے اب مفتی صاحب, جواد بھائی آپ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر بھائی یہ خود احساس ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے تو ایسی بےحس اولاد دیکھی ہے کہ ماں باپ کو زندگی میں تو چھوڑ دیجیے, مرنے کے بعد ان کے دل نہیں پسیجتے اور وہ کبھی جا کر جو ہے وہ خبر نہیں لیتے کہ وہ جس دنیا کے عباسی ہو گئے ہیں, کبھی ہم جا کر ان کی خبر لیں. ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ وقت ہم پہ بھی کل آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ہماری جنت, یقینا اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا وہ ہر صاحب ایمان کو ملنی ہے. ہماری جنت ہمارے سامنے ماں باپ ہے. یہاں ہم نے جنت کو دیکھا ہے کہ کوئی ٹھوکر مار رہا ہے, کوئی شخص سڑک پہ پھینک رہا ہے, کوئی شخص زد و کوب کر رہا ہے. کیسی کیسی خبریں اس ملک میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے شرم سے. میں سمجھتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں, اپنے باپ کے ہاتھ کو جنت کی کنڈی سمجھیں, ماں کے قدموں کو جنت کا سایہ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں اگر رمضان کی رحمتوں کو کم حق کو پانا چاہتے ہیں, ماں باپ کے ہو جائیں, اللہ خود اپنی رحمت ان کے نام کر دے گا. سر ایک یہاں جملہ عرض کروں گا کہ آپ عمرے پہ جاتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا عمرہ قبول ہے یا نہیں. مگر اب صبح اٹھ کے آپ نے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو مقبول, جس کو قبول کر لیا اس اللہ تعالیٰ اس عمرے کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے. اور ماں باپ سید الشہداء کا قول بھی ہے کہ مقبول یعنی کہ آپ کو اللہ نے قبول کر لیا. تو جن کے والدین حیات ہیں اور جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں, سب سے پہلے تو والدین سے دعا کریں کہ حضرت آپ ہمارے دعا فرمائیں. میرا یہ یقین ہے کہ ماں باپ اگر دعا کر دیں, اور بالخصوص اسپیشلی باپ دعا کر دے نا, رد نہیں ہو, باپ دعا بہت کم دیتا ہے, مگر جب دے دیتا ہے نا تو یہاں سے جب دعا یعنی کہ جب دعا نکلتی ہے تو ساتوں آسمان چیرتی ہوئی عرش پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز. اچھا ایک مفتی صاحب ذرا اس پہ بھی بتائیے گا, اعتکاف کی جیسے آپ نے دونوں حضرات نے جو شروع میں بتایا کہ دھرنا دینا, اللہ کے لیے بیٹھ جانا, گڑ گڑانا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو اجتماعی اعتکاف ہے وہ اس کے اندر وہ تعلق باللہ اتنا پیدا نہیں ہوتا, اس میں شاید ہنسی مذاق اور غیبت اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا درست کیا ہے, رویہ کیا درست ہے کہ آپ انڈیویجولی تنہائی میں اعتکاف کریں؟ بہت اچھا سوال کیا, مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کے بعد جب میں جاتا ہوں تو وہ ہنسی مذاق والا ماحول ہوتا ہے. دیکھیں اللہ والے جو پہلے اعتکاف کرتے تھے, ہم نے اکابرین کو دیکھا وہ خلوت میں کرتے تھے. بالکل وہ تنہا مسجد میں حجرے بنا دیا حجرے بنا دیتے, اور حجرے کے اندر وہ ہوتے تھے, یا قرآن ہوتا تھا, وہ ہوتے تھے, نماز ہوتی تھی, وہ ہوتا تھا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہوتا تھا, اور پھر جب وہ نکلتے تو چہرے پہ اللہ کا ایسا نور ہوتا تھا, اور وہ دعائیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ پوری آبادی کو شر سے محفوظ کرتا تھا. تو آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو جھمٹا لگ جاتا ہے اور لوگ دنیا کی باتیں, حدیث رسول میں نے ایک پڑھی تھی, بڑے خطرناک تھی وہ جملے کہ
جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، دنیا مسجد میں دنیا کی بات کرنا، جو آپ کا جملہ ہے مسجد میں دنیا کی بات کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اعتکاف میں ملنے بھی جاتے ہیں تو خدا کے لیے وہاں بیٹھ کر صرف قرآن و حدیث کی بات کریں. ایک بات یہ بھی بتائیں کہ اعتکاف رمضان مبارک تو پورا بہت ہی بابرکت میں، لیکن آخری ہی عشرے میں کیوں؟ تاکراتوں کی وجہ سے، تاکراتوں کی وجہ سے، تاکہ وہ لمحہ مل جائے اس میں اللہ آپ کو 84 سال کے برابر ثواب عطا فرما دے. آپ وہ ایک لمحہ 30,000 مہینے والی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. یہ تو میرے لیے رحمت ہے نا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. آخری ویسے آپ نے جو کہا نا آخری، یہ بالکل درست بات آپ نے فرمائی، لیکن ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بھی اعتکاف کیا ہے. وہ روایت بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی. اس میں روایت یہ ہے کہ شروع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کیا، اس میں نہیں پایا، پھر دوسرے میں تلاش کیا، عشرے میں اس میں بھی تلاش کیا، اسے نہیں پایا، پھر آخری عشرے میں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے میں موجود ہے، اس لیے آخری عشرے میں کی جاتی ہے. صحیح. اچھا، اب جیسے کیونکہ میں عائشہ کو دیکھ رہی تو آف کورس کسی کو کوئی پیرنٹ، جیسے میری امی نہیں ہے تو مجھے اس کی بات پتہ چلا. جب صدقہ جاریہ کی ہم پہلے بات کرتے تھے، اصالِ ثواب کی بات کرتے تھے، پہلے کسی اور نیت سے بات کرتے تھے، اب اصالِ ثواب میں دوڑ کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب اگلا کسی دوسری دنیا میں چلا گیا جو الٹیمیٹ گفٹ بھیجنا ہے. کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے اس آخری عشرے میں جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے؟ استغفار کریں ان کے لیے، ان کی بخشش مانگیں اللہ سے. میں بات نہیں کر سکوں گی. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں پر گفتگو کر لیتے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سر اعتکاف کی، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جواد بھائی کہ کچھ بہت ہی ناگزیر قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے. اعتکاف میں ایک شخص بیٹھا ہے پوری نیت اور خلوص کے ساتھ بیٹھا ہے، خدا نخواستہ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور اس کو بہرحال نکلنا پڑا، اعتکاف توڑنا پڑا، تو اب ایسی صورت میں کفارہ تو نہیں ہوگا نا، قضا ہی ہوگی نا صرف؟ جی، کفارہ تو نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھیں خود یہ اپنے مقام پہ جو ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. دیکھیں ناگزیر وجوہات میں تو بہت سارے واجبات بھی حکم ثانوی میں چلے جاتے ہیں، ایک سیکنڈری حکم آ جاتا ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ غیر ضروری حاجت جس کو شریعت کی نگاہ میں اہمیت نہ دی گئی ہو، چارجر گھر رہ گیا تھا وہ لینے گیا ہوں، یہ کون سی اہمیت ہے؟ کسی سے منگا سکتے تھے آپ. اسی طرح اور کوئی چیز ایسی، تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی 3 دن 10 دن آپ عشرے میں بیٹھے ہیں اس میں کم از کم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لوتو لگائیں، جس سے آپ کچھ لینے گئے ہیں اس سے رحمت کے طالب بن کر کچھ وقت تو وہاں رہیں. یاد خدا جو ہے وہ دل میں موجود رہے، دنیا کی یاد دل میں نہ ہو. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب دنیا اپنی یعنی ذہن سے تمام خیالات اور تمام چیزیں نکالیں، صرف یاد خدا ہو، خوف آخرت ہو اور اللہ کی رحمت کی طلب ہو، انشاءاللہ تو پھر کم حق. لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر جایا جا سکتا ہے، بلکہ واجب ہو جائے گا، اعتکاف ختم کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگا. اندلانا بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی شدید معاملہ ہو تو جا سکتے ہیں، اور پھر ابھی رمضان میں اگر ہے تو قضا کر لیں، رمضان کے بعد قضا کر لیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ جو آپ کی حاجت ضروری حاجات ہوتی ہیں وہ اس کا اگر انتظام مسجد میں نہ ہو تو آپ تب بھی نکل سکتے ہیں. قضاء حاجت کے لیے بالکل ایسے ہی معاملات ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. ہاں بالکل شریعت، لیکن کہ کلام بس یہاں کلام کرنے سے منع کیا گیا. اب تو مساجد کے اندر اس میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر شوہر اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اور اس سے اگر حقوق زوجیت سلب ہو رہے ہیں، کمائی نہیں ہو پا رہی، گھر کا اکیلا کرنے والا وہ یہ گھر کے کام کاج ڈسٹرب ہوں گے، تو پھر اس کے لیے وہ والا فریضہ لازم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، بالکل ایسے ہی. خواتین کی ہماری بہنیں بہت پوچھتی ہیں کہ بھائی میں گھر میں اکیلی ہوں، اب میں کھانا کیسے بناؤں اور میں اعتکاف کرنا ہے، تو بھی ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ شادی سے پہلے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کافی ہے، اب آپ ہی گھر کے کام کیجئے اور اس میں اللہ کا ذکر کیجئے اور نفلی اعتکاف کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے لو لگانا. تو جتنی بھی بہنیں اعتکاف اگر اس طرح کی ان کی فیملی بڑی ہے، ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ ثواب پانا چاہتی ہیں، جس طرح بھی بات کی گئی تھی، وہ ظہر سے عصر تک کچھ گھنٹہ کر لیں، وہ مغرب کے بعد کر لیں، وہ ابھی آخری تاکراتیں آئیں گی 21 رمضان کی، اس میں بیٹھ جائیں نفلی اعتکاف، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. 3 خندق، اور اس کی نیت کیسے؟ وہی آپ کے اعتکاف، نفل کی اعتکاف. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کا چہرہ یعنی کہ جہنم سے دور کر دیا. کتنا دور؟ یعنی کہ 3 خندق دور، اور ایک خندق کتنی ہے؟ زمین اور آسمان کے برابر. یعنی کہ جو شخص اعتکاف کر رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے کے. الہی آمین، الہی آمین. رائٹ، کچھ بہتر ہوئی آپ کی کنڈیشن. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس سے پہلے کہ کوئی بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، کافی ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین ہم جو ہے ایک بات بتائیں، آپ مجھے بتائیں، یہ رمضان المبارک میں اعتکاف ہے، قضا تو ہم کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں پوری کرنی ہو، کسی اور مہینے میں اتنے اچھے پاک شعبان آتا ہے، رجب آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، اس میں اعتکاف کیوں نہیں ہے؟
اب منع تو نہیں کیا گیا اس میں اعتکاف نہیں آپ کر کسی سکتے ہیں۔ ہاں بالکل اس کر میں سکتے بھی ہیں یہ آپ ہے کسی کہ بھی سنت مہینے میں ہے، اعتکاف کر سکتے جیسے ہیں۔ ابھی کہا گیا، اعتکاف کا دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں زیادہ ہمیں روایات ملتی ہیں وہ چونکہ طاق راتوں کو تلاش کرنے کی بات ہوتی، بار بار کہا جاتا ہے طاق رات کو تلاش کرو، اس لیے ہم اس میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن آپ پورے مہینے میں کبھی بھی چاہیں تو اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ بلکہ اگر ٹرانسمیشن کر رہے ہیں بالکل تو آپ ہم کر بھی سکتے ہیں 3 دن کے لیے اور نفلی اعتکاف تو میں نے جیسے کہا مسجد میں جائیں تو آپ نیت کر لیں تو آپ اس جتنی دیر تک بیٹھیں گے اتنے نفلی اعتکاف ہے۔ ایک حدیث یہاں پر میں بیان کر دوں اس کے بعد یہاں ختم کرتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کہ مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیے، اور اسی طرح اگر کسی نے قیام کیا راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے نا ناظرین، اس میں یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، سامہ اور قامہ دونوں مل جائیں گے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔